بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی جو خبر ہے وہ انتہائی تہلکہ خیز ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک اتنا طاقتور بندہ کہ جس کے متعلق آج سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں چند دن پہلے تک، وہ بندہ اتنا طاقتور ہوا کرتا تھا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی، ایوان اقتدار، سینٹ جو پاکستان کی ایوان بالا کہا جاتا ہے، اس میں اس بندے کا نام لینے کا پاکستان کے حکمرانوں کو، یعنی جو اس کے اندر رہتے ہیں وہ سارے پاکستان کے حکمران ہیں، قومی اسمبلی کے اندر حکمران رہتے ہیں، سینٹ کے اندر حکمران رہتے ہیں، سینیٹرز اور آپ کے جو MNAs ہیں، جس میں وزیر اور وزیر اعظم و وزیر اعلیٰ و جتنے دیوان اقتدار کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے، ان سب کو اس ایوان میں رہنے والے طاقتور لوگوں کو اس کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی کل تک۔ اسی طریقے سے جو بڑے بڑے لوگوں کو کھدیڑ کے رکھ دیتے ہیں، آپ کے جو میڈیا کے جو اینکرز ہیں، وہ ان اینکر جو ہیں ان کو بھی اس کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کو ان کے مالکان کی طرف سے، اور شاید اس سے زیادہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے پابندی تھا کہ آپ نے اس کا نام نہیں لینا۔ اس حوالے سے شاید آپ کو مہر بخاری کے حوالے سے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ جس میں وہ ہدایات دی جا رہی تھی کہ آپ نے ان سے سخت سوالات نہیں کرنے ہیں، یقیناً آپ کو پتہ ہے۔ اور مزید اس کے متعلق اگر آپ کو وہ کتنا با اثر تھا، کتنا اثر و نفوذ رکھتا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا کافی ٹائم پہلے اپنے ایک موومنٹ کے دوران پاکستان کی ایک سیاسی اور مذہبی شخصیت طاہر القادری صاحب جو ہے، ان سے جب یہ ملاقات کرنا چاہ رہے تھے یا انہوں نے رابطہ کیا کہ میں ان سے جو ہے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ چونکہ مشہور ہے پاکستانی قوم کے اندر کہ جہاں پر یہ شخصیت جاتی ہے وہاں پر یہ اپنے نوٹوں کا بریف کیس لے کے جاتے ہیں، تو اس لیے میں معذرت کے ساتھ آپ سے ملاقات کر کے اپنی قوم کو، اپنے چاہنے والوں کو جو ہے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ چونکہ میرے قوم کے اندر ماننے والوں میں سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کل کو میں نے کوئی نرمی کر لی، وہ کہیں گے چونکہ فلاں شخصیت گئے تو لہٰذا اس نے یقیناً نوٹ برسائے ہوں گے، جس کے نتیجے میں قادری صاحب جو ہے مثلا خاموش ہو گئے، تو انہوں نے معذرت خواہی کر لی۔ یا ان کے متعلق بڑے بڑے تبصرے موجود ہیں، جس میں سے ایک تبصرہ یہ بھی ہے کہ نہ ہونے والے کام، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسے ایسے کام کروا لیے، اور یہ کام آپ نے کیسے کروا لیے، جو ہے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے، مثلا لوگوں نے، کسی بندے نے بیچارے نے 2 مرلے کا پلاٹ جو ہے اس کی حوالے سے اگر کوئی منظوری لینی ہو، یا اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے کوئی کام کرنا ہو، یا انتقال کا کام کرنا ہو، یا اس پر کوئی پلاٹ بنانے کے لیے، یا اس پر کوئی مکان وغیرہ تعمیر کرنے کے لیے کوئی NOC وغیرہ لینی ہو، تو وہ بیچارہ رول جاتا ہے۔ پاکستان کی جو سسٹم ہے ہمارا، جس میں طاقتور کے لیے تو بڑی سہولیات ہیں، لیکن کمزور کے لیے جو ہے مزید اس کو کمزور اور دبانے کا جو سسٹم ہم نے بنایا ہے، اور 75 سالہ تاریخ میں ہم نے تقریباً یہی بنایا، تو اس کے نتیجے کے اندر سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے، آپ نے جناب بڑے بڑے، جناب پورے پہاڑ آپ نے جناب کاٹ کوٹ کے لیول کر کے، جو ہے پنڈی سے بڑا پنڈی کا بحریہ، جو ہے لاہور سے بڑا لاہور کا بحریہ، مری سے بڑا مری کا بحریہ، اور اسی طریقے سے کراچی سے جو ہے کراچی کے اندر جو بحریہ، آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں، تو یہ آپ نے، اب چونکہ میں نے بحریہ کا نام لیا تو لہٰذا آپ شخص تک بھی، جس شخصیت کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، بزنس ٹائکون کے نام سے جانے جانے والے ملک ریاض صاحب نے تہلکہ مچا دیا ہے، یعنی اتنا حیرت انگیز جو ہے ہلا دینے والا بیان انہوں نے جاری کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم وہ طاقتوروں کے عتاب کا
شکار ہے اور ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جس کے متعلق وہ خود بھی بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے گرد اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت کے خلاف مجھے بیان دینے، اور جس طرح بہت سارے لوگوں نے بیان دیا، بیان دینے اور ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا حکم جاری ہوا، اور میں نے ان کے بقول انہوں نے کہا کہ میں چونکہ خدا کو جواب دہ ہوں اور زندگی کے اس حصے میں ہوں کہ ظاہری ایک جو ہے وہ انسان مختلف جو ہے وہ مراحل طے کرتا ہے، بچپنا، پھر اس کے بعد نوجوانی، پھر جوانی، پھر اس کے بعد بڑھاپے کی طرف جو ہے وہ بندہ سفر کرتا ہے۔ تو انہوں نے اشارہ دیا کہ یقیناً شاید یہ اشارہ یہ بھی ہو کہ بالآخر مرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اس عمر کے اس حصے میں ہوں جس میں خدا کو جواب دینے کے بارے میں ذہن میں ہوتا ہے، تو لہٰذا میں نے اپنے ضمیر کی جو ہے آواز سنی اور میں نے غلط کام کرنے سے گریز کیا اور میں نے معذرت خواہی کی۔ میں نے اس جو ہے وہ حکم نامے کی تعمیل نہیں کی۔ میں نے کہا میں وعدہ معاف گواہ نہیں بننا چاہتا، جس کا خمیازہ میں بھگت رہا ہوں، جس کے نتیجے میں میرے گرد اور میرے خاندان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور بحریہ ٹاؤن کے تمام اثاثوں کو جو منجمد کیا گیا ہے، جس کا نتیجہ ان کے بقول جو ہے وہ جتنے ملازمین بحریہ ٹاؤن سے منسلک ہے وہ سارے، ان سب کی روزی روٹی جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو فلاحی امور ہے، بحریہ دسترخوان اور مختلف قسم کے فلاحی امور، وہ سارے کے سارے رک جائیں گے۔ اور انہوں نے آگے مزید کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور میرے ساتھ یہ ظلم جو ہے برپا ہوتا رہا، تو جس کے نتیجے میں نمبر 1 انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا تعمیراتی پروجیکٹ تباہ ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں کوئی بھی بزنس کرنے والا انسان پاکستان کے اندر بزنس کرنے کی ہمت نہیں کرے گا اور وہ پاکستان میں جو ہے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، یہ انہوں نے کہا۔ تو بہرحال انہوں نے تو خیر جو ہے کن وجوہات کی بنا پر بہرحال انہوں نے نام نہیں لیا، یہ کس سیاستدان کے متعلق بیان دینے کا حکم نامہ جاری ہوا، لیکن اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پاکستان میں شواہد، یعنی پاکستان کے اندر سے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو خود یقین ہوگا کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ 100% درست ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کے اندر مثلاً قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے جو وسائل خریدے جاتے ہیں وہ قوم کے مفادات کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ مثلاً فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کا کام کیا ہے کہ وہ خدا نخواستہ کسی پاکستانی شخص کی، کسی پاکستانی قوم کے کسی فرد کے گھر میں، دکان میں، کسی جگہ کوئی آگ لگے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو فوری وہاں پر پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ اس بندے نے یہ بندہ پاکستان کو ٹیکس پے کرتا ہے، جس ٹیکس کے پیسوں سے نہ صرف یہ فائر بریگیڈ کی گاڑی بلکہ یہ جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اور اس گاڑی کے جو ہے وہ جس بندے نے فائر بریگیڈ کی گاڑی کے اس کو آپریٹ کر کے مثلا اس سے پانی کے ذریعے سے جنہوں نے آگ بجھانی ہوتی ہے، اس پورے عملے کی تنخواہیں اس قوم نے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور کرنے مطلب ان کا جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ قوم کے ذریعے سے ادا ہو رہے ہیں۔ کام ان کا یہ ہے کہ آپ نے آگ لگی، قوم کے کسی جگہ کسی قومی املاک کو نقصان ہوا، یہ انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہاں پر یہ آگ لگ کے تباہی کے بعد ماشاءاللہ یہ تشریف لاتے ہیں۔ لیکن آپ کو آج کل کے دنوں میں نظر آ رہا ہے، آپ نے یقیناً سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا کہ یہ جناب بغیر بلائے کے پہنچ جاتے ہیں۔ البتہ بغیر بلائے کے نہیں پہنچتے، ان کو وہ طاقتور ترین حلقوں کی طرف سے احکامات ہوتے ہیں کہ آپ نے قوم کے معاملات میں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستانی قوم کی جو ہے کسی اثاثے کو آگ لگ جائے تو وہ بیچارہ تباہ ہوتا ہے تو ہوتا جائے، مسئلہ نہیں ہے، آپ نے بھلے وہاں نہیں جانا لیکن آپ نے یہاں پہنچنا ہے۔ کہاں پہنچنا ہے؟ پی ٹی آئی کے عمران خان کی پارٹی کے جو نامزد امیدوار ہیں ان کے پینافلیکس اور ان کے بینر جو ہیں وہ آپ نے اتارنے کے لیے پہنچنا ہے۔ باقی کسی بھی پارٹی کے بینر نہیں اتارنے،
ان کے پینافلیکس کو نہیں چھیڑنا، لیکن ان کے پینافلیکس آپ نے اتارنے ہیں۔ یا اسی طریقے سے لوکل جو گورنمنٹ کی جو ادارے ہوتے ہیں، جو مختلف اضلاع کی اپنی جو لوکل حکومت ہوتی ہے، جسے آپ ضلعی انتظامیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، مثلا مطلب مختلف ہیں، جیسے مثلا پنڈی کے حدود کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو ایک ادارہ ہے RTO، راولپنڈی ٹرانسپورٹ اتھارٹی۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام مثلا عوامی مفاد میں کام کرنا ہے۔ ان کے یہ پورے کے پورے ادارے کے جتنے جو ہے ورکر ہیں، جتنے ملازمین ہیں، ان سب کی تنخواہیں چونکہ قوم کی جیبوں سے جاری ہے، ان کی ٹیکسوں سے جاری ہے۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ سے متعلقہ جو عوامی امور ہے اس کو انجام دینا ان کا کام ہے۔ مثلا کرایوں کے حوالے سے، جیسے پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ آپ کے کرائے اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے اس میں توازن کو برقرار رکھنا ہے کہ اگر جو ہے وہ بندہ پیٹرول کی وجہ سے 5 روپے اضافہ کرنا ہے، 10 روپے اضافہ کرے گا، تو آپ نے اس کو روکنا ہے، بھئی قوم کی جیبوں کے اوپر ظلم نہیں کرو، جتنے بنتے اتنے لو۔ یا مثلا پیٹرول کی قیمتیں تقریباً 4 مرتبہ کم ہوا، مختلف جو ہے وہ الگ الگ موقعوں پہ، تو تقریباً کئی مرتبہ میرے آنکھوں کے سامنے، مثلا میرے سامنے 2 نوٹیفیکیشن تو میرے سامنے آئے ہیں 10% کرایوں میں کمی کا۔ لیکن آپ لوکل مثلا یہاں کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ لوکل جو کرائے ہیں وہ اس کے باوجود وہی کرایہ ہے، اور RTO ستو پی کے سو رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، قوم کی جیبوں سے پیسہ جا رہا ہے، جاتا رہے، انہیں کیا مسئلہ ہے۔ ٹرانسپورٹ جو ہے، ٹرانسپورٹ جو کمپنیاں ہیں وہ یا جو بھی چلا رہے ہیں وہ قوم کو لوٹنے پہ مصروف ہیں، جس طرح یہ حکومت والے خود لوٹ رہے ہیں، مختلف ادارے ہیں لوٹ رہے ہیں، ایک چیز کے کئی مرتبہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں، تو لہٰذا انہیں کیا پرواہ ہے؟ یہاں پر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن لوکل حکومت کے کنٹونمنٹ بورڈ کی جو گاڑیاں ہیں، ان گاڑیوں کو جو کام کرنا ہے عوامی کام نہیں کرنا، عوامی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، کرو نہ کرو، ستو پی کے سو رہے ہو۔ لیکن طاقتوروں کا جب حکم آتا ہے کہ بھئی آپ نے لوکل حکومت کی گاڑیوں کو، ان وسائل کو جو عوامی ٹیکسز سے آئے ہیں، ان وسائل کو بروئے کار لانا ہے، اور لوکل حکومت کے ملازمین کو بھی ڈیوٹی ہے جناب، دن رات جو ہے آپ نے میدان میں جا کے جہاد کرنا ہے۔ کون سا جہاد کرنا ہے جی؟ عوامی خدمت کرنی ہے، کہ ایک عوامی مقبول ترین نمائندہ عمران خان کی پارٹی کے جو امیدوار ہیں، ان کے پوسٹرز، ان کے پینافلیکس جو ہے ان کو اتارنا ہے، اور وہ میدان میں ہے، وہ اتار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پوری مشینری، ریاستی پوری مشینری، طاقتوروں سے لے کر اور اس کے بعد عدلیہ اور الیکشن کمیشن، ان سب کی کوششوں سے سربراہ کو، خان کو مثلا قید کر لیا، خوف ختم نہ ہوا، خوف مزید بڑھ گیا، اس پر کئی مقدمات بنائے گئے، مقدمات دن بدن اضافہ ہوتے رہے، خوف کم نہ ہوا بلکہ اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ وہ جو شاید کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت شاید اتنا اس کا بین الاقوامی سطح پہ اتنا نام نہیں تھا جتنا آج اس کا نام ہے۔ آج اس کے ایک بیان کے متعلق آپ کو یقیناً امریکی جو جریدہ ہے اس کے متعلق یقیناً آپ کے سامنے آیا ہوگا، اس نے کہا کہ 2006 کے بعد سب سے زیادہ ہمارے جو پڑھا گیا ہے ان میں وہ خان کا جو آرٹیکل تھا، اس نے کہا کہ اس سے 2006 کے بعد ریکارڈ قائم کیا خان کے آرٹیکل کے، یعنی اتنا وہ مقبول ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ تعجب ہے کہ ہم سمجھتے تھے شاید پاکستان کے لوگ نہ، بین الاقوامی سطح پہ سب سے زیادہ اس کے آرٹیکل کو لوگوں نے پڑھا۔ اسی طریقے سے مقبول، جتنا یہ دبانا چاہتے اتنے وہ مقبول ہو رہا ہے۔ اب وہ پریشان ہے بیچارے، پیر پٹک رہے، ہم کریں تو کیا کریں؟ تو لہٰذا ان حالات کے اندر انہوں نے کوشش کی، سپریم کورٹ تک کو استعمال کیا، اور کر کے بالآخر آخری لحظات کے اندر جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، باقی کسی پارٹی کو نہیں چھیڑا گیا۔ مثلا جو ہے وہ ہمارے چھوٹی سی چھوٹی پارٹی لے لیں، مثلا ہمارے جو ہے وہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ، ان کی پارٹی لے دے کے 2 بندوں پر مشتمل ہے، ایک وہ خود ہیں اور ایک جو ہے ان کا جو ہے وہ بھتیجا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ مثلا یہ دونوں ہیں، کبھی نہیں پوچھا جاتا ان سے، یہ کسی سے بھی نہیں پوچھا جاتا کہ بھئی آپ نے کبھی الیکشن کروایا، اور یا مثلا فضل الرحمان ہے جو طاقتوروں کا ٹاؤٹ رہا ہے طویل عرصے سے، اور جو بھی اقتدار میں آپ نے اگر دیکھنا ہو کہ یہ کتنا خطرناک بندہ ہے، تو آپ کو
آپ دیکھیں گے جو بھی اقتدار میں آتا ہے یہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، سوائے عمران نے اس کو ٹکے کی ویلیو نہیں دی اور اس کو جناب دھتکار کے رکھو۔ یہ بیچارہ تڑپتا رہا عمران کے اقتدار کے دور کے اندر، اور اتنا یہ پریشان رہا چونکہ اس کو پہلی مرتبہ اقتدار کی ایوانوں سے ذرا دور رکھا۔ تو یہ اب جس کو بھی دیکھیں گے کسی پارٹی کو نہیں پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے اپنا انٹرا پارٹی کے بارے میں اپنے الیکشن کروائے نہیں کروائے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے مرضی آپ بینر لگوائیں، اشتہارات لگوائیں، پینفلکس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف عمران خان کی پارٹی کو، تحریک انصاف کو انہوں نے بلہ چھینا، انہوں نے کہا بھئی اب ہم کامیاب ہو گئے۔ اب جناب کیا ہوگا، اب یہ چونکہ بلہ انتخابی نشان نہیں ہے تو یہ آزاد امیدوار جو ہے ان کے ہوں گے۔ اب وہ آزاد امیدوار جو ہے، اول تو یہ آزاد امیدواروں کا یقیناً طاقتوروں نے بھی سوچا ہوگا کہ آزاد کے بیچ میں ہم اپنے بھی جہاں جو ہے کچھ عوام کے اندر سے آزاد امیدوار میدان میں آئیں گے، ایک پی ٹی آئی کا آزاد امیدوار ہوگا، ہم 5-6 بیچ میں اپنے بھی کھڑے کر دیں گے، لہٰذا 10 بندوں کے بیچ میں سے قوم بیچاری وہ ایک جو ہے کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، تذبذب کا شکار ہو جائیں گے، بھئی ان میں سے کون سا ہے پی ٹی آئی کا، اسی چکر میں جو ان کا بندہ ہے وہ نہیں جیتے گا۔ تو یہ ان کے پلان تھا۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ وہ جب قومیں بیدار ہوتی ہیں تو پھر قومیں جو ہے پھر اس کے بعد جب خدائی وہ کہتے ہیں نا کہ تدبیر الہی جب کار فرما ہو تو انہوں نے بہرحال ان کی کامیابی ہے، اور قوم چونکہ بیدار ہے، پی ٹی آئی کے دوست بیدار ہیں، انہوں نے جناب کیا کیا، انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا کہ پی ٹی آئی کی جو مرکزی پیج کے اوپر ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ اس کا بھی حل ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے حلقے کا نمبر ڈالیں تو آپ کے حلقے کے اندر پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی اور صوبے اسمبلی کے نمائندے کون کون ہیں اور ان کا انتخابی نشان کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ پریشان ہو گئے، وہ پورا پلان یعنی سپریم کورٹ سے جو بلہ سپریم کورٹ تک لے کے جا کے الیکشن کمیشن اور ساری طاقتوں نے مل کر یہ بلہ چھین کے وہ پریشان تھے، ہم نے چونکہ بیٹ کا سمبل ہم نے لے لیا تو لہٰذا اب یہ ناکام ہے، اب ان کا وہ بھی ناکامی، ان کا اب کیا کریں بھئی پریشان۔ پھر اس کے بعد اگلی پریشانی کہ بھئی پوری ریاستی وسائل دینے کے باوجود بین الاقوامی چور بیچارے کے لیے جب وہ جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو کارنر میٹنگ کے برابر بندے آتے ہیں، اور یہ بندہ ایسے ہی جو ہے وہ کارنر میٹنگ کے لیے آواز دیتا ہے تو پورا شہر جمع ہو جاتا ہے۔ پریشانی ہے اور پریشانی ہے، کیا کریں۔ اب اس کی وجہ سے جناب وہ ساری کی ساری سسٹم کا پورا سسٹم جناب دھو کے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اسی طریقے سے اس کو ناکام کیا جائے۔ لہٰذا اب پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تدبیر پروردگار، خدائی تدبیر بڑی پروردگار جب چاہتا ہے نا کہ خدا کسی کو عزت دینا چاہتا ہے۔ پاکستان کے اندر بڑا معروف ہوا تھا، یقیناً آپ سنا ہوگی کہ علیم خان نے عمران خان کے لیے بڑا خرچہ کیا۔ اب دیکھیں سسٹم کا یعنی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ترین جو چنے ہوئے افراد ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اس کے لیے میں شاید آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اس کے لیے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا، یعنی ان کی اثر و نفوذ ہے، اور ان کی جو وہ بتاتے ہیں نا کہ آنے والے وقتوں کے بارے میں وہ بڑا جو ہے یقینی طور پہ وہ کافی حد تک جو ہے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، چونکہ ان کی اطلاعات جو ہے ان کی پہنچ بہت مضبوط مقامات تک ہے اور بڑے بڑے لوگوں تک ان کی پہنچ ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو بااثر لوگ ہیں جن کی پہنچ ہے، جو طاقتور حلقوں تک رسائی رکھتے ہیں، معتبر لوگوں کا کہنا یہ ہے، میں جو آگے بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طے شدہ ہے بین الاقوامی چور نواز شریف کو مرکز میں یعنی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھانا ان کا خواب ہے بڑوں کا، اور اسی طریقے سے سب سے طاقتور صوبہ پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کا جو اقتدار جو وہ کرسی ہے وہ انہوں نے علیم خان کو دینا ہے، یہ طے شدہ ہے۔ یعنی علیم خان اتنا لاڈلا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے بعد جو سب سے بڑی کرسی ہے وہ طے شدہ ہے کہ علیم خان کو دینا ہے۔ وہ علیم خان کیا کہتا ہے؟ وہ علیم خان کہتا ہے جی کہ میں نے عمران خان کی ذات پر 1 ٹکا خرچ نہیں کیا، میں نے عمران خان کو ایک سوکس یعنی ایک جراب جو ہے میں نے اس کو نہیں لا کبھی دیا۔ اب یہ تماشا ہے، یہ طاقتوروں کے اوپر بھی تماشا ہے، جو بھی عمران کو بدنام کرنا چاہ رہے تھے خان کو ان سب کے منہ پہ تماشا ہے، یعنی جو طاقتوروں کا اس ٹائم لاڈلا ہے اس نے خود اس کی ایمانداری ثابت کر دی کہ بھئی عمران نے مجھ سے ذاتی کبھی کوئی مفاد حاصل نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی مطلب اس بات کے ساتھ ہی جو بھی کوئی سمجھدار دنیا میں ہوگا یا پاکستان میں ہوگا، پاکستانی قوم کو وہ جو مختلف جو ہے وہ لوگوں کو بیچ میں جناب
وہ کچھ خواتین اور کچھ کرپٹ لوگوں کو بیچ میں شامل کر کے جناب یہ اس نے جناب فلانے کے ساتھ یہ وہ ان کو مفاد دیا، یہ وہ ساری کی چیزیں یہ کلیئر ہو جاتی ہیں کہ وہ بندہ اس پہ ساری تہمتیں ہیں. ہاں کرپٹ لوگ اس کے ساتھ، یقیناً کرپٹ لوگ اس کے ساتھ تھے، لیکن وہ خود کسی کرپشن میں شامل نہیں تھا. اسی طریقے سے آپ کو مزید ایکسپوز اگر آپ نے دیکھنا ہو، بے نقاب کرنا اور خام کی حقیقت دیکھنی ہو تو آپ کو نظر آئے گا اس ٹائم پریشان ہے. وہ جو مشہور ہے زمانہ جو ہے وہ جس کا جہاز بہت مشہور ہے، جہانگیر ترین صاحب وہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدواروں کے لیے میرا جہاز حاضر ہے. یعنی مطلب وہ ابھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آزاد امیدواروں کے درمیان میں چونکہ طاقتوروں کی بھی ہیں تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ آزاد ہو کر آئیں تو آپ جناب میرے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ذریعے سے کوئی حکومت بنائیں گے. اور زرداری صاحب بھی میدان میں ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ وہ بھی جو 75 سالہ مافیا ہے اس مافیا کے سہولت کار رہے ہیں، ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں، تو وہ بالآخر خدا نے ان کو بھی بے نقاب کرنا ہے. چونکہ شاید ان کا بیٹا بلاول جو ہے اپنے انداز میں کوشش کر رہے ہیں قوم کے سامنے ثابت کریں کہ ہم جناب نواز شریف تو لاڈلا ہے پر ہم لاڈلے نہیں ہیں. یعنی وہ اپنے بارے میں شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کے نفرت میں، اس کے دشمنی میں لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں اور عمران خان کا ووٹ ہمیں ملے یا خان کی طرف، چونکہ لوگ یہ سمجھے کہ آج چونکہ اس کے آزاد ہیں تو لہٰذا تیر کو لوگ ووٹ دے دیں. اس میں بلاول کوشش کر رہا تھا یہ بتانے کے لیے بھئی ہم ان کے لاڈلے نہیں ہیں. انہوں نے جناب زرداری صاحب کی بھی ماشاءاللہ خدا نے دماغ پہ پردہ ڈال دیا. انہوں نے بھی کہا جی آزاد لوگوں کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم چاہتے ہیں آزاد لوگوں کو شامل کر کے، بلکہ خود بلاول نے بھی کہا ہم چاہتے ہیں آزاد لوگوں کو شامل کر کے ان کے ذریعے سے حکومت بنائیں. تو لہٰذا یہ سارے کے سارے بے نقاب ہو رہے ہیں. اچھا اب آتے ہیں دوبارہ سے اس نقطے کی طرف کی بزنس ٹائکون ملک ریاض صاحب جو ایک طاقتور شخصیت رہ چکے ہیں پاکستان میں، اور ابھی چند دنوں کی بات ہے، کوئی مہینے سالوں کی بات نہیں، چند دن پہلے تک وہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کا میڈیا پہ، پاکستانی میڈیا پہ اس کا نام لینا جرم تھا، اس نام لینے کی اجازت نہیں تھی، ایوانوں کے اندر ان کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی. اور وہ مطلب ان کا وہ بیان کرتے تھے کہ میرے کام ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میں اپنے فائل کے نیچے ٹیر لگا دیتا ہوں. انہوں نے کہا پہیے لگا دیتا ہوں. کیا کیسے پہیے؟ کہا کہ میں بس نوٹوں کی گدی ساتھ جوڑ دیتا ہوں، یا میری جو ہے فائل کے نیچے بریف کیس جو ہے نوٹوں کا ہوتا ہے، وہ بریف کیس کی وجہ سے فائل فوری جناب وہ منظور ہونے NOC وغیرہ مجھے مل جاتی. وہ جناب بزنس ٹائکون صاحب انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ ایک سیاستدان، ایک سیاسی شخصیت ہے، اس کے خلاف بیان نہ دینے، وعدہ معاف گواہ نہ بننے کی وجہ سے مجھ پر یہ سارا عتاب کا نشان میں بنا ہوں اور میں اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوں. اب آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ساری وجہ کیا ہے کہ وہ چاہ رہے تھے، یقینی طور پہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ سیاستدان جو ہے وہ سوائے عمران خان کے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پورا سسٹم اس وقت اس ایک شخص کے خلاف میدان میں ہے اور پوری ریاستی مشینری کو اس کے خلاف استعمال کیا ہوا ہے. کیا آپ وزیر اعظم وہ جو کاکڑ سے لے کے چیف جسٹس سے لے کے آپ کا الیکشن کمیشن سے لے کے جتنے بھی آپ کا نیب ہو گیا، FIA ہو گیا، یہ جیل حکام ہو گئے، سارے کے سارے مل کے اس کے خلاف کام کر رہے ہیں اور سارے طاقتور مل کے اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور دن بدن لحظہ بلحظہ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ہر جگہ اپنی صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نیو نہیں ہیں تو ہم یہاں ہیں، جناب وہ باہر اپنے، لیکن بیچارے کیا کرے، پیر پٹکنے کے علاوہ ان کے پاس یا اپنا سر پیٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو ایسے میں انہوں نے سوچا کہ بھئی جیل میں جو دوران جیل کسٹڈی کے دوران ہم نے جناب فرد جرم بھی عائد کر کے دیکھ لیا، ہم نے کئی جو ہے مزید مقدمات درج کر کے بھی دیکھ لیا اور ہم نے بڑے کام کیے، جرائم میں اضافہ بھی کر کے دیکھ لیا، اس کے خلاف بیانات بھی دلوا کے دیکھ لیا. وہ جو پتہ نہیں وہ کہاں کی اسی علیم خان کی طرح سے پتہ نہیں کہاں کی وہ تھی، کس کی جو ہے کہاں کی مہرے کے طور پہ استعمال ہونے والی تھی، وہ فراگوگی کا جو نام ہے. مطلب اس طرح کے کتنے لوگ، کتنے ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ چارجز لگائے، لیکن اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہماری جو ہے مقبولیت میں اور ہماری جو پستی ہے اور ہماری جو مذمت ہے اور ہمارے خلاف جو عوامی رائے ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. لوگ ہمارے خلاف جو ان کے اذہان ہیں اس میں مزید نفرتوں، ہمارے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہے اور اس کے حق میں لوگوں کی حمایت ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. پریشان ہے، بہت شدید پریشان ہے. تو لہٰذا انہوں نے سوچا تھا شاید یہ ایک طاقتور بندہ ہے، اس کے بیان کو سامنے رکھ کر اگر یہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے
تو اس کے ذریعے سے ہم مزید اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن باہر تدبیر پروردگار، شاید خدا کچھ اور سے اچھا پروردگار نے یہ چاہا، اس نے ہو سکتا ہے رب کریم کا یہ ارادہ ہے کہ یہ 77 سال سے پستی ہوئی قوم جو ہے ان کو خدا داخلی طور پہ آزادی دلانا چاہتا ہے. اسی لیے اس ارادہ پروردگار کی یہ عکاسی کرتا ہے کہ اس بندے نے ساتھ نہیں دیا، اور یہ جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں ان تمام کوششوں کے باوجود خان کی مقبولیت میں دن بدن لحظہ بلحظہ اضافہ ہو رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں پاکستان کو داخلی طور پہ آزاد ہوتا ہوا دیکھنا نصیب فرمائے. اسی طریقے سے خان کو اور پی ٹی آئی چونکہ عوامی مقبولیت ہے، اس میں کوئی مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہے قومی حمایت، مکمل طور پہ پاکستانی قوم کی حمایت چونکہ شامل ہے، تو نمائندہ وہی ہونا چاہیے جس کے ساتھ قوم ہو، تو لہٰذا ان کی کامیابی ہو. اور اسی طریقے سے خان کو آزاد ہو کے اقتدار میں آ کے جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو سر بلند کیا تھا، پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا تھا، خدایا دوبارہ سے ہمیں پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنے کے لیے اس باوفا انسان کو دوبارہ سے اقتدار میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں 2 جملے حق و باطل کے معرکے فلسطین کے اندر جو ظلم و بربریت ہے اس کے حوالے سے، اگرچہ جیسے ابھی آپ کے سامنے میں نے بہت ساری چیزوں کو جمع کر کے پیش کیا، خواہش یہی ہے کہ الگ الگ ویڈیوز جو ہے وہ اس کی زحمت نہ ہو، بلکہ ایک ہی ویڈیو کے اندر بہت سارے نکات کو جمع کر کے پیش کر دیا جائے. تو ویسے ذہن میں ہے کہ ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ باقاعدہ ایک مستقل ویڈیو فلسطین کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرے. لیکن بہرحال آج کے لیے صرف اتنا ہی کہ حماس کے غیرت مندوں نے، مجاہدوں نے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پہ ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، جس کے نتیجے میں بڑا جو ہے نقصان ہوا ہے اسرائیل کا. اور ان غیرت مندوں نے بتا دیا ہے کہ چند گھنٹوں میں اور چند دنوں میں جس غزہ کو تباہ کرنے کے لیے اور غزہ کو نابود کرنے کے لیے، غزہ کو ختم کرنے کے لیے تم نے پلان بنایا تھا، خدا کے ارادے اور خدا کی مرضی سے ان مجاہدین کے اوپر خدا کا لطف کرم ہے، خدا کی تائید ہے، جس کے نتیجے میں آج 100 دن گزرنے کے باوجود وہ شکست کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ خدا ہمیں قبلہ اول کی آزادی دیکھنا نصیب فرمائے گا. پاکستان زندہ باد.